بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک، آپ سب کی دعاؤں سے۔ اور ابھی جو ہے نا میں آئی تھی ڈاکٹر کے وہاں سے، اور راستے میں سے جو ہے نا ہم لوگوں نے فروٹس لیے، کچھ سامان تھا میرا چھوٹا موٹا وہ لیا، اور ابھی ہم لوگ گھر جا رہے ہیں۔ اور یہ شیشوں کا حال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا، کہ باہر اتنا کوئی حبس ہو رہا ہے نا کہ اندر اے سی چل رہا ہے، تو جیسے ہی گیٹ کھلتا ہے نا گاڑی کا، مطلب ڈورس اوپن ہوتے ہیں تو ایک دم سے جو ہے نا وہ بھاپ سی جو آ جاتی ہے نا شیشوں پہ، وہ آ رہی ہے، اور باہر کوئی بہت ہی برا موسم ہو رہا ہے۔ یہ بھی پسینے نکلا جی بھی ہو رہا ہے۔ آم لیے آم کھانا، آم بتانا کیسا ہے آم لیکن کاٹ کے کھانا اس کو کیا دے نا تو۔ گرمیوں میں جو نا میرا موسٹ فیوریٹ جو فیس واش ہوتا ہے نا، ایک یہ کولنگ والا ہوتا ہے جنسوئی کا، یہ والا ہوتا ہے، یا تو پھر میں چلتن پیور کا ٹی فیس واش جو ہے نا وہ منگواتی ہوں۔ میں نے آرڈر کر رکھا ہے، جب تک وہ نہیں آتا تب تک میں یہی یوز کروں گی، تو اس سے ایکنی بھی کنٹرول رہتی ہے، آئل بھی کنٹرول رہتا ہے۔ آج فائنلی جو ہے نا بچوں کو بٹھا دیا تھا پڑھنے کے لیے، کیونکہ پورا جون جو تھا نا ان لوگوں نے بالکل بھی اسٹڈی نہیں کی ہے، یعنی کہ اپنی کتابیں کھول کے بھی نہیں دیکھی ہیں۔ نیو کورس جو تھا وہ الحمدللہ سے ان لوگوں کا آ چکا ہے، مطلب میں نے جہانگیر بات کا جو ہے وہ کورس منگوا لیا ہے۔ حسن کا فی الحال ابھی نہیں آیا، کیونکہ اس کا بھی شاید اسکول چینج کروانے کا ہے، معطر کو ارادہ، اور جہانگیر کا بھی جو ہے نا میں نے اسکول چینج کروا دیا ہے۔ مطلب عباد اور جہانگیر جو ہے نا وہ ایک ہی اسکول میں اب دونوں بھائی ایک ساتھ جائیں گے، کیونکہ بہت زیادہ ٹائمنگ کی ایشو تھی۔ میں بھی تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گی، دونوں بھائی ایک ہی ٹائمنگ پہ جایا کریں گے انشاءاللہ اگست سے ان لوگوں کی کلاسز جو ہے وہ سٹارٹ ہوں گی، تو بس ابھی یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اب ان کو پڑھائی کی طرف لائیں گے نا، تو جولائی میں انشاءاللہ یہ لوگ پھر دوبارہ سے سیٹنگ پہ آ جائیں گے۔ ابھی تم کب لگو گے اسکول؟ ہاں بس کل جانا ہے، اس کا ایڈمیشن کروانا ہے چھٹیوں میں، بند اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروانا ہے، بس بہت اس کے کارٹون ہو گئے ہیں۔ دیکھو بھائی کتنے اچھے ہیں، تینوں بھائی دیکھو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ بڑا کر لو مزے تم۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں چلتن پیور کا ہارٹ کیئر نیچرل کارڈیو کلینزر، اور یہ وہی ڈرنک ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو گھر میں بنانا بھی سکھائی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو جو ہے گھر میں بنانا اس کو مشکل لگتا ہے، کیونکہ کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور کچن آپ کا کافی اسمیلی ہو جاتا ہے، کیونکہ لہسن ادرک میں ٹوٹل یہ بنتی ہے۔ اور چلتن پیور نے جو ہے نا یہ والی مشکل آپ کی آسان کر دی ہے، بہت پیاری سی پلاسٹک پیکنگ کے اندر جو ہے نا انہوں نے یہ لانچ کیا ہے، اور میں نے جو ہے اس کی 1 بوٹل پہلے استعمال کی ہے 1 منتھ تک، اور اس کے بعد ہی پھر میں جو ہے نا آپ لوگوں کو اس کا ریویو دے رہی ہوں۔ بہت ہی بیسٹ کوالٹی میں ہے، اور جو میں نے اپنا گھر کا ڈرنک بنائی ہوئی تھی نا، کوئی مجھے اتنا زیادہ فرق نہیں لگا، مطلب ایسا نہیں تھا کہ گھر کی بنائی ہوئی جو تھی نا وہ بہت زیادہ جو ہے مجھے اس کے اندر اتنا مجھے چینجنگ نہیں لگی، تقریباً جو تھا یہ دونوں سملر ہی ہیں۔ اور سب سے اچھی بات اس کی یہ کہ اس کے اندر سارے ان کے انگریڈینٹ لکھے ہوئے ہیں، 100% پیور ہے، نیچرل ہے، کیونکہ چلتن پیور کے جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں نا وہ ویسے بھی کیمیکل سے پاک ہوتے ہیں، کوئی بھی اس میں جو ہے آرٹیفیشل کلر یا آرٹیفیشل فلیور نہیں ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، جن لوگوں کا ہارٹ کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا پرابلم رہتا ہے، ان سب کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اور استعمال جو اس کا نہارمو اگر آپ صبح لیں گے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، جیسے کہ میں لیا کرتی ہوں، اور 650 ml کی پیکنگ کے ساتھ آپ کو یہ مل جاتا ہے۔ تو دونوں بوتلز جو ہے نا میں نے اپنے گھر کی بھی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ، جو کہ میں استعمال کرتی ہوں، اور یہاں پر یہ چلتن پیور نے جو لانچ کی ہے یہ بھی بہت بہت بیسٹ کوالٹی میں، تو آپ لوگ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے، ساتھ ہی ساتھ میرا کوپن کوڈ جو ہے وہ 10 گڑیا ہے، اگر آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو اسپیشل جو ہے ڈسکاؤنٹ ہی مل جائے گا۔ اس بار کوئی دراز والوں نے اتنا لیٹ پارسل جو ہے نا ہمیں دیا ہے، مطلب کہ میں تو خود حیران تھی کہ دراز کی ڈلیوری اتنی جلدی ہوتی ہے، مطلب اس بار اتنا کوئی لیٹ کیا، اور جو ہے نا بیچ میں بلکہ غلط پارسل ہمیں جو ہے نا وہ ریسیو ہو گئے، تو وہ پھر ہم لوگوں نے واپس کروا دیے تھے۔ خیر یہ لائٹر جو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا، جس کے میں نے آرڈر کیا تھا نا امی گھر آ کے، جب میں آئی تھی امی کے رہنے تب میں نے کیا تھا، مطلب کہ عید کا آپ تیسرا دن لے لیں، تیسرا یا چوتھا دن، اور یہ اب جا کے ملا ہے۔ مطلب اتنا لیٹ کوئی پارسل ملتا ہے کیا؟ مطلب میں نے جب منگوایا تھا یہ لائٹر مجھے تو 1 دن میں مل گیا تھا، اور اس بار جو ہے نا کوئی اتنا لیٹ ہوا کہ مجھے بار بار یہ ہو رہا تھا کہ امی کا یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ بس میں نے ایسے ہی بولا ہے، میں نے کوئی آرڈر نہیں کیا۔ خیر یہ آج جو تھا نا صبح مل گیا تھا۔ پورے گھر میں سب سے زیادہ آخر میں جو ناشتہ ہوتا ہے نا وہ میرا ہو رہا ہوتا ہے آج کل، کیونکہ میں سوتی نہیں ہوں رات بھر، تو پھر اٹھنا بھی میرا ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، اور آج تو میرا صبح سے جو ہے نا کچھ بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر میں نے جو ہے نا 1 کپ چائے بنائی، اور پھر جو ہے نا بس بریڈ اور مکھن کے ساتھ کھا رہی تھی، مطلب انڈا وغیرہ بھی بالکل دل نہیں کر رہا۔ تو بس ہوتا ہے کبھی کبھار کہ آپ کی جو ہے نا بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، کبھی بہت زیادہ لگتی ہے، کبھی بالکل نہیں لگتی۔ حالات جو ہے نا آج کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں کہ دل ہی نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے کا، مطلب کہ صرف بریڈ لی ہوئی ہے صبح سے، اور
پتہ نہیں کیوں دل نہیں کر رہا کچھ بھی. مطلب جہانگیر بیچارہ 2 دفعہ لے کر آیا میرے سامنے کھانا اور میرا دل نہیں کر رہا. تم کھا رہے ہو؟ کھا رہے ہو کیا؟ انڈے آلو بنے؟ انڈے آلو بنے, ساتھ میں اسٹو بھی بن رہا ہے, لیکن پتہ نہیں کوئی دل نہیں کر رہا ہے. تو شاید گرمی کی وجہ سے. اچھا موسم کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ نا گرمی بھی لگ رہی ہے اور اے سی چل رہا ہے تو اے سی کی ہوا بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے. مطلب پتہ نہیں کیسا عجیب و غریب طبیعت یا تو ایسی ہو رہی ہے, پتہ نہیں سب کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے. لیکن امی بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں باقی اے سی کی ہوا جو ہے اچھی نہیں لگ رہی, اور جب اے سی بند ہو رہا ہے تو پھر جب بھی اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے. مطلب کہ کیا ہو, میرے ہلکے کتنے بڑھ گئے ہیں, جاگ جاگ کے میرا حشر ہو گیا ہے میری آنکھوں کا نا. مطلب میں سوچ رہی ہوں کہ میں اگر مزید ابھی اور اگر تھوڑا سا اور جاگ لی نا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ کیا ہوا میرے ساتھ. ہوا یہ کہ میں گئی ڈاکٹر کے یہاں نا, کل گئی تھی میں ڈاکٹر کے, اور وہاں سے میں نے جو ہے اپنے لیے گئی جو ہے ریلیکسیشن کی مطلب کہ نیند کی گولی بھی لکھوائی. ڈاکٹر نے لکھ کے بھی دی مجھے, اثر بھی نہیں کری. مطلب کہ اس نے تو مجھے بولا کہ ہاف ٹیبلٹ کھا لو, میں نے تو پوری کھا لی, اس کے بعد بھی اثر نہیں کرا. مطلب نیند ہی نہیں آئی. ایسا ہوتا ہے کیا کہ نیند کی گولی بھی اثر نہیں کرے؟ مطلب زندگی کا یہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ آپ پہ دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی ہوتی. لیکن بڑی عجیب سی بات مجھے لگی. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بھوک نہ لگنے کی وجہ جو ہے گرمی ہے یا پھر نیند نہ پوری ہونا ہے, کیونکہ میری آنکھوں میں ہلکے میری زندگی میں کبھی لائف میں کبھی اتنے ہلکے نہیں ہوئے جتنے کہ میرے جو ہے نا ابھی ہو رہے ہیں. ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ سامان کہاں پہ کہاں جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے. یہ سامان کو شفٹ نہیں ہو رہا ہے. یہ نیو میٹریس آیا ہے جو کہ پپا بھی لے کر آئے. تو یہاں پر جو ہے نا میں اسی روم میں کیونکہ ہوتی ہوں, رات میں اور بچے جو ہے نا اسی روم میں سو جاتے ہیں. مطلب کہ زیادہ جو آدھی رات جو ہوتی ہے وہ تو ہماری یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی وغیرہ دیکھنے میں نکل جاتی ہے. اس کے بعد جب سونے کو ہوتا ہے نا تو پھر اسی روم میں آ کے سونے کا ہو جاتا ہے. باقی دن بھر جو ہے نا وہ میں امی پپا کے روم میں ہی ہوتی ہوں, کیونکہ امی جہاں ہوتی ہیں لازم بات ہے وہیں پر میں ہوتی ہوں. پھر میرا دل ہی نہیں کرتا ہے ادھر ادھر کہیں بیٹھنے کا. لیکن رات میں خیر ہم لوگ یہاں پر ہوتے ہیں. تو ابھی نیو میٹریس آیا تھا, اور یہ امی کی جو ہے نا جہیز کی بیڈ ہے جو آج کل میری ہوئی ہے, مطلب کہ میں سوتی ہوں. تو کتنی پرانی ہے نا, لیکن آج بھی اتنی نہیں لگتی. اور یہ میری نانی نے دی تھی امی کو, تو امی نے سب کچھ بدل دیا, لیکن ابھی تک جو ہے نا اپنے جہیز کی نشانی جو ہے نا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. تو یہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے انسان کی اپنے جہیز کی چیزوں سے, جو کہ شاید ایک لڑکی کو ہمیشہ رہتی ہے. ماشاء اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے. یہ ہوتی ہے ماں باپ کی محبت نا اپنی اولاد کے لیے. مطلب ماں باپ جو ہوتے ہیں نا فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کی, مطلب ہر بات کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ گڈھا جو ہے نا میں جب سے آئی ہوئی تھی نا, میں نے صرف امی سے ایک بار ایسی بس باتوں باتوں میں نے بول دیا تھا. پپا بیٹھے ہوئے تھے ساتھ گاڑی میں, ہم لوگ بات کر رہے تھے, تو میں نے ایسے کہا, میں کہا امی گدا بہت زیادہ جو ہے نا سافٹ ہو رہا ہے اور جو ہے کمر دکھ جاتی ہے. تو بس دوسرے دن ہی پپا جو ہے نا جا کے لے کر آ گئے میٹریس. تو یہ ہوتی ہے ماں باپ کی محبت, جو میں سمجھتی ہوں کہ شاید دنیا میں کوئی بھی رشتہ جو ہے نا اس پیک پہ جا کے احساس نہیں کر سکتا, اس پیک پہ جا کے آپ کو پیار نہیں دے سکتا جو ایک ماں باپ دیتے ہیں. تو پپا بھی جا کے پپا نے دے دیا. لیکن میں نے تو اتنا زیادہ کیا کہ ایک بات ہو رہی تھی رینڈم ایسے ہم لوگ بات کر رہے تھے, تو یہی ہو رہا تھا کہ کیونکہ یہ جو ہے نا جیسے پہلے والا میٹریس تھا, جب شادی سے پہلے میرا روم سیپریٹ ہوتا تھا نا, یہ جب کا تھا, مطلب تقریباً ہو گئے ہوں گے کافی سال ہو گئے تھے, تو کافی پرانا ہے. تو ہم لوگ ایسے ڈسکس کر رہے تھے, میں کہا بہت پرانا ہو گیا ہے میٹریس, اب چینج ہو جانا چاہیے. تو امی کو ہوگا کہ یار نے یہی روم یہ لے رکھا ہے ابھی فی الحال سے, میں بھی رکنے بھی یہیں پر ہی آؤں گی آفٹر ڈلیوری اپنے. تو بس وہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کیا نہیں. تو اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک سے یہ دعا ہے, اور میں سب اولادوں کو کہوں گی اپنے ماں باپ کی خدارہ قدر کریں, اپنے ماں کی اپنے باپ کی جتنا ہو سکے. ان کو کچھ نہیں دے سکتے نا, تو صرف ان کو وقت دیں, ان سے پیار سے بات کر لیں. تو بس یہ چیز ہوتی ہے, وہ ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. مطلب وہ کچھ ہم سے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا, مطلب میں خود ایک ماں ہوں, تو میں اپنے بچوں کا اس لیے نہیں کرتی کہ مجھے ان سے کچھ چاہیے بدلا. حسین تمہاری پٹائی ہوگی, ابھی رک جاؤ, تم نے ابھی جو حرکت کری نا تمہاری ابھی پٹائی ہوگی, صبر کرو. تو یہ کہ جیسے میں ہوں تو مجھے اپنے بچوں سے کوئی لالچ نہیں ہے, اور ایسی دنیا کے کسی بھی ماں باپ کو اپنی اولاد سے کوئی لالچ نہیں ہوتی, یا کچھ ان کو بدلے بھی نہیں چاہیے ہوتا. ورنہ اس کے علاوہ جو بھی رشتہ ہوتا ہے نا وہ آپ سے بدلہ چاہتا ہے کہ یار ہم نے اگر اتنا کرا ہے نا تو وہ ہمیں بدلے میں کچھ دے. ماں باپ ہوتے ہیں جو کہ بلا کسی آپ کے جو ہے نا لالچ کی یا بنا کسی اس کے جو ہے آپ کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہوتا ہے نا وہ ریٹرن کی امید رکھتا ہے. تو صرف ایک ماں باپ ہوتے ہیں جو بے لوث محبت اور پیار کرتے ہیں آپ سے. تو خدا اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور انہیں وقت دیں, ان کی باتوں کو سنیں. تو بس یہی میں کہوں گی, جو لوگ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں نا, جو لوگ پیار کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے,
تو میں کہتی ہوں دنیا میں اللہ پاک اس کو اس کا صلہ دیتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے جو اولادیں بدتمیزی کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے، دل دکھاتی ہیں، تو ہمیشہ برباد رہتی ہیں. ہمیشہ ان کے پاس بھلے کچھ کتنا بھی آ جائے، میں کہتی ہوں وہ سکون نہیں پاتی، اور آیا ہوا بھی جو ہے نا ان کے پاس سے چلا جاتا ہے. اور جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں نا بچے، ان کو اللہ پاک دیتا ہے اور بھر بھر کے دیتا ہے. تو بس یہی ہے کہ بس قدر کریں. اگر کوئی بات بری لگ بھی جاتی ہے نا پیرنٹس کی، تو اس پیک پر جا کے ان سے وہ بات نہ کریں، ان کا بے مقصد کا دل رکھے. یہ چیزیں چلیں جی. میں یہاں پہ فی الحال بیڈ شیٹ وغیرہ بچھا رہی ہوں، اور یہ کہ امی جو ہے نا ابھی گئی ہوئی ہیں. امی ان سے بولتی رہی تھی کہ میٹریس آئے گا، پاپا تمہارے لینے گئے ہوئے ہیں، تو ابھی امی آتی ہیں پھر امی کو بھی دکھائیں گے. تو امی ایسے کے ساتھ تھوڑا کام سے گئی ہوئی ہیں، سامان وغیرہ لینے گئی ہے نا، رات کو کھانا جو پکے گا وکے گا نا، تو اس کے حساب سے لینے گئی ہوئی ہیں. ابھی بس میں بیڈ شیٹ وغیرہ جو تھی نا وہ چینج کر رہی تھی، روم کو تھوڑا سا ڈسٹنگ وغیرہ کر دوں گی. ویسے تو یہ کہ ماسی آتی ہے، سارا کام وہ کر جاتی ہے صبح میں، اور سارا جو ہے وہ کام ہوا ہوتا ہے. لیکن آج سنڈے تھا نا، تو آج ہیلپر نہیں آئی تھی، تو بس میں جو ہے نا یہ والا کام اوپر کا جو تھا تھوڑا بہت کر رہی تھی. اور کچن وغیرہ کا کام ہاں یہ ہے کہ میں ابھی فی الحال نہیں کر رہی ہوں زیادہ، کیونکہ گرمی بہت ہے، اور مجھے جو ہے ابھی فی الحال گرمی میں جو ہے نا زیادہ کام کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ پسینہ وغیرہ آتا ہے. وہی بس پرابلم ہے جو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے اپنے پریویس ولاگ میں بار بار کیا بتاؤں. تو بس یہاں پر جو ہے روم وغیرہ کلین کر رہے ہیں، اور بچے میری دونوں جو ہے ہیلپ کروا رہے تھے. وہ سیر میں لگا ہوا تھا ساتھ ہی ساتھ، تنگ بھی کر رہا تھا چیزیں، مطلب کہ اس کے سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہی تھی، بس وہ جو ہے نا مجھے اور یہ بات کو فالو کر رہا تھا کہ اچھا ایسے ایسے کر کے جو ہے نا کچھ کرنا ہے. تو خیر ماشاء اللہ بچے بڑے آج کل کے سمجھدار ہیں. اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، ان کو نیک بنائے. تو بس بچوں سے یہ کہ ہاں واقعی گھر میں رونق ہوتی ہے، اور انہی کے دم سے جو ہے نا ہم اپنے سارے غم جو ہوتے ہیں، تو اپنی تکلیفیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں. تو بس یہ بہت شرارتی ہوتا جا رہا ہے جیسے ہی بڑا ہوتا جا رہا ہے نا. تو ابھی تک تو فی الحال ہمارے گھر میں سب سے چھوٹا یہی ہے، تو سب سے زیادہ جو ہے نا لاڈلا، اور سب سے زیادہ جو ہے شرارتیں بھی یہی کر رہا ہوتا ہے. تو بس اس کا ہی یہی ہوتا ہے. اور آج کل جو ہے نا بڑا یہ جو ہے نا چیزوں میں کافی گھسنے لگا ہے، اپنے آپ کو بھی مطلب یہ نقصان دینے کی کر رہا ہوتا ہے. تو کافی زیادہ اس پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. سب سے زیادہ جو ہے نا یہ جہانگیر سے بہت زیادہ اٹیچ ہے. مطلب ان سب بچوں میں جو ہے نا عباد اور حسن سے تو یہ پھر بھی گھبرا جاتا ہے، لیکن جہانگیر سے تو ہے نا اس کی بہت زیادہ بن رہی ہوتی ہے. کیونکہ وہ چیز وغیرہ دلانے جاتا ہے نا، تو بچے جو ہے نا انہی چیزوں کے وہ ہوتے ہیں کہ کوئی جو ان کو باہر لے جائے انہی کے دیوانے ہو جاتے ہیں. تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں نے کلیننگ وغیرہ کر دی تھی، روم سارا سمٹ گیا تھا، اچھا لگ رہا تھا. نیو میٹرس آ گیا تھا نا، تو بیٹھنے میں بھی کافی مزہ دے رہا تھا. ورنہ پہلے والا جو ہے نا وہ مطلب کہ بیٹھ بھی رہے تھے نا اس پہ، تو تھکاوٹ سی ہو رہی تھی. تو ان کی بھی ایک میعاد ہوتی ہے، ایک ٹائم پہ آ کے جو ہے نا چیزیں خراب ہو ہی جاتی ہیں. خیر ابھی ہم لوگ رات میں جو ہے نا، بلکہ شام نہیں تھی رات تھی، تو ہم لوگ نکلے تھے. اور کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہاں جا رہے ہیں. اچھا میرا بالکل ارادہ نہیں تھا جانے کا، لیکن ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے، تو بس امی نے کہا چلو بہت دن ہو گئے تھے. امی ابا ویسے روزانہ نکل رہے ہوتے ہیں، ڈیلی نکلتے ہیں، تو بس یہ لوگ نکل جاتے تھے، میں گھر میں ہی ہوتی تھی. لیکن آج جو تھا نا وہ پھر میں امی ابا کے ساتھ نکلی تھی، اور ہم لوگ آئے تھے ہاں رائل تاج. اور یہاں پر جو ہے نا بس ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھانا تھا، ہم لوگ صرف سوپ پینے اور فش وغیرہ کھانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ کھانا آلریڈی گھر پہ بنا ہوا ہے. تو جو ہے نا بس یہ تھا. اور گرمی ابھی بھی بہت تھی. اچھا لگ رہے ہیں، لگ پیارے رہے، کلر کیا ہوا. آج کل بس جو ہے نا میرا موڈ ایسی ہے کہ صبح سے کچھ بھی دل نہیں کر رہا تھا نا کھانے کا، اچانک بس شام میں جو ہے نا مغرب کے بعد میرا سوپ پینے کا کوئی اتنا دل چاہا کہ میں نے امی سے بولا، میں کہا امی سوپ پینے کا بہت زیادہ دل کر رہا ہے. تو ہم لوگ پھر یہاں پہ جو ہے نا صرف اور صرف سوپ ہی پینے آئے تھے، کیونکہ میرا دل کر رہا تھا. گھر پہ ویسے کھانا آلریڈی بنا ہوا ہے، انڈے آلو کا سالن بنا ہوا ہے، ساتھ میں اسٹو بنا ہوا ہے، لیکن جو ہے نا بس سوپ کی کریونگ ہو رہی تھی. تو بس ابھی ہم لوگ سوپ پئیں گے. آپ لوگ بولیں گے اتنی گرمی میں سوپ، مطلب گرمی بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف سوپ کا بھی. لیکن سوپ باقی بہت اچھا بنا ہوا تھا. ہم لوگوں نے ویسے جو ہے نا ہاٹ اینڈ ساور سوپ منگوایا تھا. تو خیر موسم سے کیا ہوتا ہے، گرمی میں سردیوں آپ کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دل چاہ رہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ آپ کا جو دل چاہے خاص طور پہ اس کنڈیشن میں، تو آپ کو جو ہے وہ کھا لینا چاہیے، پی لینا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ چلیے میں نے پیا تو پھر سب گھر والوں نے پیا، اور سب کو ہی بڑا مزہ آیا تھا. تو جہانگیر کا معطر کا ان لوگوں کا موڈ بالکل بھی نہیں تھا سوپ وغیرہ پینے کا، تو جہانگیر ہمارے ساتھ نہیں آیا، اور معطر کے ساتھ ہی ہے جہانگیر نا. تو بس میرا دل کر رہا تھا، بات تو جو ہے نا بس ہم لوگ آ گئے تھے.
اور سوپ واقعی بڑا لذیذ بنا ہوا تھا. ابھی وائس اوور کرتے وقت بھی جو ہے نا پھر سے دل چاہ رہا ہے کہ پی لو. بس ہوتی ہیں نا کچھ چیزیں آپ کو اچھی لگ جاتی ہیں تو آپ پی لیتے ہیں. اچھا یہ آنٹی تھی ہماری بہت پیاری سی, مطلب سبسکرائبر ہیں, اور یہ امی سے ملنے آئی تھی, مجھ سے بھی ملی تھی, مطلب ہماری پوری فیملی کو جانتی تھی. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے نا یہ حج بھی کر کے آئی ہیں, تو امی جو ہے نا پھر امی کو لے گئی تھی اپنے ساتھ, وہاں پہ کچھ پکچرس وغیرہ انہوں نے بنوائی تھی. تو بس یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہوتی ہیں, اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اتنی عزت اور اتنی محبت سے نوازا ہے, کیونکہ بے شک عزت و ذلت جو ہوتی ہے وہ اللہ پاک کے اختیار میں, وہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے لے لے. تو بس یہی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ ہاں اتنا میں ضرور کہوں گی کہ جب اس طرح سے کوئی بھی اتنی محبت اپنی دکھاتا ہے نا ایک دم پبلک پلیس پہ, تو بہت دل سے خوش جو ہے نا دل اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو بس ابھی یہاں پر ہم لوگ اپنا سوپ انجوائے کر رہے تھے, ساتھ میں ڈاکا فش بہت اچھی بنی ہوئی تھی, اور دونوں چیزیں ہی تھوڑے سے کھانے کے بعد پھر ہمارا جو تھا نا تھوڑا گرمی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا. تو کہ جی ابھی ہم لوگ آ گئے تھے باہر سے, اور تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو گئی, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی بہت دور کا سفر جو ہے نا پیدل جو ہے وہ چل کر آئی ہوں. اور جانے کا میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا, لیکن بس چلی گئی, اور آ کر جو ہے نا تھوڑا سا پچھتاوا ہو رہا ہے کہ چلی گئی تھی, کیونکہ تھکاوٹ بہت بہت زیادہ مجھے فیل ہو رہی ہے. اور ابھی ہم لوگ جب گھر آئے نا تو یہ لوگ بھی سارے ہمیں سوتے ہوئے ملے, مطلب معطر, حسن, حسین, جہانگیر, چاروں کے چاروں سو رہے تھے. تو ایسا شاید آج مجھے لگ رہا ہے صبح سے موسم بھی کچھ سستی والا ہو رہا ہے, سبھی سستیاں ہو رہی ہیں. تو یہ کہ ابھی جو ہے نا میں کیا کہہ رہی تھی, ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ محرم کا جو ہے وہ چاند نظر آ چکا ہے, اور اللہ پاک بس جو ہے ہمارا ویسے تو اسلام میں نیا سال ہے, لیکن نئے سال کے ساتھ ساتھ جو ہے واقعہ کربلا کی یاد جو ہوتی ہے وہ ہر مسلمان کو جو ہے افسردہ کر دیتی ہے. اب یہ کہ نیازوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. کوشش میری پوری رہے گی کہ میں اپنے گھر جا کر جو ہے نا اپنے ہاتھ سے نیاز دلوا کر آ جاؤں. آپ لوگ بس دعا کریے گا کہ اللہ پاک مجھے ہمت و طاقت دے کہ میں اپنے گھر جا کر جو ہے اس کام کو بھی جو ہے وہ بس کر دوں, اور پھر جو ہے نا بس یہ میں چاہ رہی ہوں کہ یہ چیز ہو جائے. باقی اللہ پاک بس سب کے ہاتھ پیروں میں سلام جو ہے وہ طاقت دے, سلامتی رکھے. اور بس یہ نیا سال جو اسلامک کے حوالے سے جو شروع ہوا ہے, اللہ پاک اس میں خیر و برکت دے, آپ تو ہم سب کے گھروں میں برکتیں دے, اور ہم سب کی پریشانی کو دور کرے. میں بس ابھی تھوڑا سا پتہ ہے مجھے کیا آ رہی ہے, مطلب نیند ایسی والی آ رہی ہے کہ تھکاوٹ ہو رہی ہے. مجھے پتا ہے 10 سے 15 منٹ میں سوؤں گی اور بس پھر نیند میری چھومنتر ہو جائے گی. ابھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت نیند میں ہوں, لیکن بس میں لیٹوں گی نا 10 سے 15 منٹ کا بس تھوڑا سا میرا ہوگا, اور پھر میں ایک دم فریش ہو کے اٹھ جاتی ہوں. تو یہ والا سلسلہ میرے ساتھ ہوتا ہے, اس طرح کا میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے کہ ایک دم سستی ہو جاتی ہے اور پھر ایک دم سے میں اٹھ جاتی ہوں. وہ والی ایسا نہیں ہے کہ رات کو سوئے تو آپ صبح ہی اٹھ رہے ہیں, اس میں آپ فریش جو ہے نا زیادہ ہوتے ہو. تو بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں رکھیے گا, میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں رکھتی ہوں. اللہ حافظ.